انسانی تاریخ بہت سے ادواروں پر مشتمل ہے، ہمیں ہمارے ماضی میں درپیش واقعات اور مشکلات سے آگاہ کرتی ہے۔ تاریخ نے بہت سی جنگ و اجداد جو محض دولت، طاقت اور لالچ کی آڑ میں کی ہے، جن میں بعض اوقات صرف ظلم اور بدلے کی بنیاد اور کبھی سچائی کو موڑ کر مقصد دینے میں قائل رہی۔ تاریخ ماضی بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے، وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ ایسا کرنا صرف تباہی ہے۔ اگر ماضی پر محتسن نظر دہرائی جائے تو سچائی کے علم کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، بشرطے کہ وہ ہمارے حق میں ہو۔ سچائی کے متلاشی مختلف جگہوں مختلف القابات سے پکارے گئے، جبکہ سچائی کی بنیاد پر مختلف مذاہب، عقائد و نظریات وجود میں آئے۔ یہی مذاہب و نظریات جو سچائی کی نمائندگی کی بنیاد پر وجود میں آئے، انہیں ہی سچ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ایک مثال کے طور پر جانے مانے فلاسفر سقراط کا عقلی دلائل سے سچ کی نمائندگی کرنا محض اس وقت کے لوگوں کی منتوں کا انکار کرنا ثابت ہوا جس نے سقراط کو زہر کے پیالے تک لا کھڑا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ لوگوں کا سچ کی بجائے وہ احساس جو انہیں سچ کا محافظ معلوم کرواتا ہے اور انہیں ایک مقصد دیتا ہے، اسے فوقیت تھی۔ برعکس جذبات اور احساسات کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، سچائی کا ہمارے ماننے اور جاننے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھپایا یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سچ کی حقیقت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک مختصر سے کھیل میں شمولیت لیتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پر اس گیم کو دیکھ سکتے ہیں۔ گیم کے دعوے کے مطابق ہر لائن میں 6 نٹ موجود ہیں، جبکہ باہر سے 4 نٹوں کا اضافہ کرنے کے باوجود بھی ہر لائن میں 6 نٹ ہی موجود رہے ہیں۔ آج ہم اسی کی مدد سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم انسانی فطرت کی وہ پرانی صلاحیت جو چیزوں کا موازنہ اور ان میں کچھ پیٹرن ڈھونڈتی ہے کی مدد سے کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ایسی دنیا جو اس گیم کی مانند ہو ترتیب دی جائے، تو کیا ہم یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ پہلے اور بعد دونوں میں 6 نٹ موجود تھے، جبکہ ہیرا پھیری ہمارے سامنے ہی کی گئی؟ بالکل اسی طرح کچھ نظریات جو اپنے آپ میں مکمل تو ہوتے ہیں لیکن اپنی میدان میں، جسے ہم تھیوری کہتے ہیں۔ اب بہت سی تھیوریز جو بالکل اپنے میدان میں پورا اترتی ہیں، جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، بالکل اسی گیم کی طرح، لیکن ہم اسے فیکٹ نہیں مان سکتے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں ہزاروں ایسی تھیوریاں ہیں جو بالکل اس میدان کی مانند ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور غور و فکر کو جاری رکھتے ہیں۔ یہیں سے ہم اپنے آپ کو پرکھنے کا علم بھی جان سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ بنی کہ تھوڑے سے غور کرنے کے بعد ہم اسے جان اور سمجھ سکیں؟ جواب نہایت ہی مختصر ہے۔ جواب یہ کہ سب کچھ نہایت واضح تھا کہ ہمارا اس گیم کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی جوڑ نہیں تھا، نہ تو ہم اسے ثابت کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی نکارنا۔ ساری جدوجہد اس کام میں مصروف تھی کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا۔ ہمارا اس سے کسی قسم کا جذباتی یا احساسی کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ نہایت واضح رہا۔ اگر موجودہ حالات پر نظر دہرائی جائے تو اکثر لوگ سچ کی تلاش صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی منتوں اور نظریات کو غلط یا درست ثابت کر سکیں۔ کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ انہیں وہی معلومات جو انہیں جاننا ہے، اور یہی سوچ انہیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ سچ کا متلاشی جو کہ آج کے دور میں اکثر سائنس کے ہی طالب علم اپنے آپ کو سماج، سوسائٹی یا مذہب کی بجائے خود کو سچ کا متلاشی جاننا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی منتوں کا انکار کر سکیں، کیونکہ سچ کا متلاشی کسی چیز کو ثابت یا انکار کر نکارنے کی بجائے اس کی اصل جگہ تلاش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے حالات جو ہمیں وقت آنے سے پہلے معلوم محسوس ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر اوقات درست ثابت بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ کڑی ہے جو ہمارا سچ کی نگاہ کو احساس اور جذبات پر منحصر کر دیتی ہے۔
یہ چھوٹا سا فیل ایک بڑے حادثے تک کا باعث بن سکتا ہے، جیسے ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ کس طرح سقراط کو صرف زہر تک اس لیے قدم بڑھانا پڑا کیونکہ وہاں کے لوگ اس احساس کو باطل نہیں ٹھہرا سکے جس نے اسے مقصد دیا، اور اس کے مقابل ہر اس چیز کو انہوں نے حقیقت کا احساس دلائے دھتکار دیا۔ معاشرے میں یہ محتسن نظر آنے والا قول کہ مجھے لگتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، وغیرہ وغیرہ ہمارے سچ کی نگاہ کو جذبات اور احساسات تک منتقل کرتا نہیں کر چکا ہے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا فعل جو کہ یہ بھی ہمیں خاص ہی محسوس کرواتا ہے، ہمیں سچ سے گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی کے متعلق مشہور تاناشاہ ایڈولف ہٹلر، یہ کون ہے ایڈولف ہٹلر؟ نظریاتی سطح پر جس نے محض اپنے جذبات اور احساسات کی بنیاد پر وہی اقدامات کیے جو اسے اپنے حقیقت کے مطابق لگے اور اپنے مخالف نظریات کو آگ لگا دی۔ وہ جذبات اور احساسات جس نے اسے ایک مقصد اور خاص محسوس کروایا، اپنے برہم کو مضبوط کرنے کے لیے اس رستے کا علم حاصل کیا جو صرف اس کے برہم کو زندہ رکھ سکے، جس کا نتیجہ بہت سی جانوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔